السلام علیکم پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ہماری بات چیت چل رہی تھی اس سے قبل، ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، یہ ایک طالب علم رہے ہیں یونیورسٹی آف پنجاب کے اور 2024 تک وہاں رہے ہیں، تو ہمارا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے یونیورسٹی کے آپ کے دور کے جب آپ نے وہاں پڑھایا، اس سے پہلے جو گورنمنٹ کالج وہاں بھی ہے ہمارے ساتھ رہے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ کچھ ان کے ذہن میں سوال ہیں جو آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے ہی کر سکیں۔ شاہزمان صاحب۔ میں ویسے تو جو واقعات آپ نے پچھلی نشست میں بھی سنائے وہ تو چاہتا ہوں کہ وہی کنٹینیو رہیں، لیکن ایک سوال کچھ ہٹ کے تھا اس چیز سے کہ اس میں اب ہم نے کچھ پروفیسرز سے ریلیٹڈ کچھ گفتگو کی کہ اساتذہ اس دور میں کس طرح سے پڑھاتے تھے یا کیا ان کے رجحانات تھے، اسی طرح اسٹوڈنٹس کا بھی کہ وہ کیا پڑھتے تھے، کیا ان کے رجحانات تھے، اور عام طور پہ تو چونکہ کلونیل سیٹ اپ تھا اور ہماری یونیورسٹیز اسی طرح سے بنائی گئیں کہ جس طرح سے وہ کوئی ٹریننگ سینٹرز ہوں فار دا گورننس آف دی کلونیل ماسٹرز۔ اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ باقی دنیا میں بھی اسی طرح یونیورسٹیز تب بھی بنی ہیں، تب کی بنی ہوئی ہیں، پہلے کی بنی ہوئی ہیں، اب بھی ہیں۔ اب یونیورسٹیز کا کیا رجحان ہے، وہاں پہ پروفیسرز کا کیا رجحان ہے اور طلبہ کا کیا رجحان ہے باقی دنیا میں بھی اور ہماری اس دور کی جو یونیورسٹیز ہیں یہاں پر بھی؟ پریفرنسز کیا ان کی چینج ہوئی ہیں یا ویسے ہی؟ اس میں پریفرنسز کا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح میں نے کہا نا کہ بنیادی طور پہ تو چیز روزگار ہی رہتی ہے۔ مطلب ہمارے ہاں 70 کی میرا خیال ہے دہائی سے ایک دو چیزیں نئی آنا شروع ہو گئی، دوسری ذرا لیٹ۔ ایک تھا کہ بھی جیسے میں نے کہا کہ میڈیکل انجینئرنگ سی ایس ایس، ایک تیسری چیز ہمارے یہاں انٹر ہوئی وہ تھی ایم بی اے کرنا، بزنس ایڈمنسٹریشن۔ پہلے کراچی میں آئی بی اے بنا تھا، پھر پنجاب یونیورسٹی میں بنا، اور اس کے بعد پھر میرا خیال 80 کی دہائی میں جب ہمارے یہاں بہت زیادہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بننے شروع تو جگہ ایم بی اے کرانے کے ادارے کھل گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ میں مجھے نہیں پتا کہ بزنس میں اس کی کتنی ہمارے یہاں کھپت تھی، لیکن وہ ایک رجحان چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا 80 کی دہائی سے، پھر 80 تو نہیں کہ 90 سے زیادہ کمپیوٹر، اس طرف رجحان چل پڑا۔ تو تیسری چیز یہ تھی کہ مطلب ہمارے زمانے میں سی ایس ایس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، لیکن 70s میں بھٹو صاحب کی جو حکومت تھی نا پہلی، انہوں نے جو سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ سلوک کیا، آپ یقین کیجئے کئی سال بیچ میں ایسے آئے تھے کہ جب انکم ٹیکس اور کسٹمز جو ہیں وہ نمبر 1 پہ آ گئی تھی پریفرنس میں، کہ یار یہ تو مطلب جگہ جگہ پہ ڈپٹی سارا سڑکوں پہ ذلیل ہو رہا ہے، پولیس والوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرا ایک دوست وہ لاہور میں سی ایس ایس، وہ اس کے پاس بیٹھا تو لڑکا آ گیا جس نے اس سال ٹاپ کیا تھا ملنے، تو وہ اس نے بھی کچھ اسی قسم کی لکھی ہوئی تھی پریفرنس جو ہے نا، کہتا جی انٹرویو میں ظاہر ہے ان کے سامنے جو رزلٹ پڑا ہوتا ہے، وہ لیفٹیننٹ جنرل عتیق الرحمان اس زمانے میں چیئرمین ہوتے تھے فیڈرل پولیس کمیشن کے، کہتا انہوں نے مجھے کہا نہیں اس کو چینج کرو، کہتا میں نے بہت کہا کہ سر میری نہیں، کہتا پھر میں نے اینڈ پہ سوچا کہ کہیں مجھے فیل ہی نہ کر دیں، اتنا زید کر رہے ہیں، تو وہ کہتا پھر میں نے مجھے یعنی یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ حالات جو ہے نا کہ آپ عزت نفس کے ساتھ کہاں ملازمت کر سکتے ہیں، کیا چیز، وہ اپنی جگہ چیزیں ہوتی ہیں، اختیار بھی استعمال کر لیا اچھا، لیکن اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو معاشرے میں ٹرینڈ ہی ہوتے ہیں کہ کہاں آپ ایزیلی، مغرب کی ممالک میں یہ ہے کہ وہاں چونکہ سرکاری نوکری تو بہت کم رہ گئی ہے،
اور دوسرے اس میں کوئی خاص اختیار کا استعمال ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں. میں دوستوں سے باہر پوچھتا ہوں، لوگ جو ہوتے ہیں، اچھا بھائی آپ کسی بندے سے پوچھیں کہ بھائی آپ زندگی میں کبھی سرکاری دفتر میں گئے ہیں؟ موقع ہی نہیں ملتا، کبھی نہیں. کوئی خود کار سا نظام ہے، ایک نظام بنا ہوا ہے، چل رہا ہے. اچھا لوگوں کو پتہ ہے وہاں بھی سرکاری دفتر کو بہت ایفیشینٹ نہیں ہے، لیکن ہر بندے کو پتہ ہے کہ جب باری آئے گی اس کا کام ہو جائے گا، لائن جمپنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ وہ کام کر دیں گے نا، ہمارے ہاں یہ ہے کہ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے بزرگ دوست شیخ صلاح الدین صاحب، وہ ایل ڈی اے میں جاؤ کرتے تھے. ایک دن ہم ان کے دفتر چلے گئے، تو اس وقت دفتر ایل ڈی اے والوں کا یہ مال روڈ پہ نا، وائی ایم سی کے سامنے بلڈنگ میں اوپر ہوتا تھا. تو بات کی، ان کا جی آپ کا وہ پی ایم کدھر ہے؟ کہتے وہ ہوگا ادھر کہیں، ادھر ادھر کہیں بیٹھا ہوا. بھائی کیا مطلب؟ کہتا وہ میرے دروازے کے سامنے نہیں بیٹھتا. کیوں؟ جی آپ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اندر آ جاتا ہے، میرا یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ میں تو تب بیٹھوں نا. ہاں جی آپ کون ہیں؟ میں پتہ کرتا ہوں، آپ چیٹ لکھیں، میں اندر پہنچاتا ہوں، صاحب سے پوچھتا ہوں. یا میں نے یہ کوئی کام کرنا ہی، میں نے یہاں بیٹھ کے کیا لینا؟ تو یہ ایک جو ہے نا کہ ہر جگہ پر آپ ایک رکاوٹ اختیار، وہ ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. روٹین کے کام جو ہیں ہمارے یہاں بہت سے مطلب مسائل جو ہیں وہ اسی چیز کا شکار ہیں کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ کہ ہر بندہ اختیار کے حصول، اختیار کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں آپ مرضی سے کسی کو فائدہ پہنچا سکیں یا نقصان پہنچا سکیں. تو یہ معاشرے آپ اس چیز کو جب تک ختم نہیں کرتے نا، ٹیچر بھی، میں نے وہی کہا نا کہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں انگریز کے زمانے میں بھی کچھ کردار ہوتے تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ جس جگہ پر ہے نا اس میں ایک سیٹسفائیڈ ہے، اس میں ایک اس کا ایک فخر ہے، ایک پرائیڈ ہے اس کا. میں لوگوں کو مثال دیا کرتا ہوں کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب نے آب گم میں ایک کردار کا ذکر کیا ہو. اسکول کی گھنٹی بجانے والا ہے. اب اس میں گپ بھی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا، لیکن وہ اپنا گھنٹی بجانے کے کام کو اتنے فخر سے بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہاں جو آپ نے بات کی تھی نا کہ آپ پروفیسر بنا دیں، پروفیسر کو وائس چانسلر بنا دیں، وہ مطمئن نہیں ہوگا. وہ وائس چانسلر بنتے ہی کیا ہوگا کہ اچھا اس سے اب آگے سیٹ کون سی ہے، میں وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں. تو یہ دوڑ ہے. میں اس میں ایک اور ضمنی سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ پروفیسرز کو کتنی زیادہ یہ ضرورت بھی ہوتی ہے، یا جو بھی ان کی پریفرنس ہے کہ وہ انتظامی عہدے چاہ رہے ہوتے ہیں. اور بہت کم پروفیسرز ہمیں پنجاب یونیورسٹی میں بھی ملتے ہیں جن کی علمی کاوش جو ہے وہ کافی ایکسٹرا آرڈنری حد تک ہمیں نظر آتی ہو. سو عام طور پہ تو زیادہ یہ نظر آتا ہے کہ اب ان پروفیسر صاحب کی ان سے لڑائی ہوگی. ایک انٹرسٹنگ جملہ تھا پنجاب یونیورسٹی کے ایک بڑے پروفیسر، اثر و رسوخ والے پروفیسر نے یہ ہماری کلاس میں بولا تھا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی کانگریس میں اتنی سیاست نہیں ہوتی جتنی سیاست پنجاب یونیورسٹی کے 600 ڈاکٹر بیٹھ کے کرتے ہیں. اب ہم اسٹوڈنٹس، اور میرا خیال ہے میرا دوسرا سال تھا اس وقت یونیورسٹی میں، ہم بالکل حیران تھے کہ یہ کس طرح کی سیاست کی بات کرتے ہیں. خیر پھر ہم نے وہ دیکھی بھی ساری کی ساری چیزیں کہ چشم زد میں رات کو ایک انسٹیٹیوٹ بنا دیا گیا ہے اسی کالج کے تحت، اور وہ 2 سال چلا اور اس کے بعد اس کو ابالش کر دیا گیا، اسی لیے کہ کسی کو نوازنا ہے اور یہاں کسی سے خار کھانے کے چکر میں. تو پروفیسرز پھر، اب میرا کوشچن تھوڑا سا دوسری طرف چلا جائے گا کہ پروفیسر کس طرح سے ان چیزوں کو بھی مینیج کرتے ہیں اور ساتھ اپنی علمی کاوشیں بھی ان کو بھی جاری رکھتے ہیں. تو یہ جو انتظامی امور اور علمی کاوشوں کا توازن ہے، یہ کچھ برقرار رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ نہیں، بات وہی ہے نا کہ انتظامی امور کو آپ روٹین کا جب تک مکینیکل کام نہیں بناتے نا، مطلب یونیورسٹیوں میں، باہر کی یونیورسٹیوں میں بھی حالات کو اتنے اچھے نہیں ہوتے. اچھا. مطلب ایک
ज़माنے میں جب میں نے نیا انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کیا تھا نا، امریکہ سے ایک میگزین نکلتا تھا لنگوا فرانکا، صحیح. اب وہ بند ہو چکا ہے لیکن اس کے آرکائیوز آپ کو مل جائیں گے. ہوں. وہ کیمپس ایکٹیویٹیز کو کور کرتا تھا. اچھا. اس کا خاص اسپیشلٹی تھی یونیورسٹی کیمپسز پہ جو اس میں انہوں نے امریکہ کی 3-4 یونیورسٹیوں کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا، بہت اچھی یونیورسٹیوں کے ٹیچرز کی لڑائیوں کی وجہ سے کس طرح ان ڈپارٹمنٹس کی بربادی ہوئی ہے ستیہ ناش ہوا ہے. ہمارے ایک دوست، میرے تو خیر استاد بھی، میں نے ان سے ایک طرح سے لاجک کچھ پڑھی، ڈاکٹر علی اختر کاظمی صاحب، کیلگری یونیورسٹی میں وہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی رہے. وہ آئے کہتے انہوں نے یہ کہتے سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ یونیورسٹی پروفیسر ٹیچر جو ہے ان کی ایڈمنسٹریشن کرنا ہے، کیونکہ ہر ایک کی انا جو ہے بالکل وہ اتنی بڑی ہوتی ہے. اچھا پھر یہ گرانٹس کے معاملات جو ہے نا انہوں نے بڑی خرابی پیدا کی. مطلب یہ جو ہے نا ایک پبلش کرنے پہ جی ان نیسیسریلی بہت زیادہ جو اس نے بڑی خرابی پیدا کی. لیکن اس کے بغیر تو پروفیسر کی ترقی بھی نہیں ہو سکتی. تو یہی تو مسئلہ ہے نا کہ اس کے لیے پھر رستے ہی ڈھونڈے جاتے ہیں نا. مطلب ایک چیز میرا بہت سا کمپیوٹر ڈیٹا ضائع ہو گیا ایک بار کیمبرج یونیورسٹی کا، اور مجھے اس کا نام بھی بھول گیا، کوئی سینئر پروفیسر، ریٹائرڈ پروفیسر میتھمیٹکس کا. ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو پاپولر رائٹنگ کرنے کی عادت ہوتی ہے. تو وہاں کا کوئی میگزین میں نے نیٹ پہ دیکھا تو اس میں اس کا میں نے آرٹیکل پڑھا. اس نے یہی کہا کہ آپ ہر آدمی نہیں لکھ سکتا، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی. تو آپ نے یہ جو ان نیسیسریلی پی ایچ ڈی پہ ایمفیسائز کرنا شروع کر دیا ہے نا، اس کے اتنے تھیسز ہیں کہ پڑھنے والے ایگزامینر نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ایگزامینر اویلیبل نہیں ہوتے. تو اس نے سائنس کے سبجیکٹ میں اس نے کہا کہ آپ کو ایسی سرٹیفکیشن شروع کریں کہ بھی فلاں لیب میں اس نے اتنا عرصہ کام کیا ہے. ہر آدمی نہیں لکھ سکتا، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ سائنس میں تو چلیں وہ تو کچھ اور، اس میں رائٹنگ اتنی نہیں ہوتی، ریزلٹس ہیں آپ کے. لیکن آرٹس، یہ باقی جو سوشل سائنس، یعنی جو کچھ چھپ رہا ہے 90% زیادہ وہ ٹریش ہوتا ہے. جی ایسے ہی. اچھا اس میں طریقے نکل آئے ہیں. اسٹوڈنٹس کو میں کہا کرتا تھا جی اب یہ ہے کہ سائٹیشنز کتنی ہیں، میں کہوں سائٹیشنز کا ذرا ٹریک ریکارڈ چیک کریں. وہ گروپس بن جاتے ہیں، آپ کو تھوڑی دیر بعد اندازہ ہو جائے گا سب ایک دوسرے کو سائٹ کرنا. جی ایسے یہ ہر کام کے اندر نا اس کو ایک مصیبت یہی ہے کہ انسان، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی یعنی جینون انٹرسٹ کی وجہ سے آتے ہیں. ایک نوبل laureate پیٹر میڈاور، اور وہ رائٹر بھی بہت اچھا، مطلب تو اس نے اپنے ایک آرٹیکل میں 2 باتیں اس نے بڑی صاف اسٹیٹمنٹ میں کہ دیر از نو سائنٹیفک مائنڈ. مطلب اس کا کہنے کا کیا تھا کہ بھائی سائنٹسٹ کو الگ مخلوق نہیں ہوتی. بھائی کمپلسو سائنٹسٹ جو ہیں وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، باقی تو سب نوکری کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ اتفاقاً آ گئے اسی فیلڈ میں چلے گئے، ٹریک میں آپ کے پاس کچھ، میں وہ ہمارے ایک دوست تھے ان کے بارے میں مزاح کرتا تھا کہ بھی بیچارے پتہ نہیں اسلامیات میں ان کا کوئی بلیف تھا کہ نہیں، لیکن ایم اے اسلامیات کرنے کے لیے ساری عمر اسلامیات پڑھاتے رہے، اسی میں پڑھتے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ مطلب سائنس میں بھی نا، اس لیے اس میں بھی کریٹو لوگ کتنے ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی آپ اب ہر ایک پہ یہ جب ڈالیں گے نا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو وہ کارل پاپر اس کو کہا کرتا تھا پبلیکیشن ایکسپلوژن. سب کا کتابیں چھپ رہی ہیں، ان میں کام کی کتنی ہیں، آرٹیکل چھپ رہے ہیں، کیا کچھ.
یہ ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں شاہ زمان صاحب کے سوال کے جواب میں، اس میں ایک بات تو واضح ہو رہی ہے جو آپ نے اس سے پہلے بھی فرمائی کہ جس جگہ نظام اچھا ہوتا ہے انتظام کا، یعنی وہاں پر اوور آل ایڈمنسٹریشن کے ایشوز خود کار طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، وہاں مسائل کم ہوتے ہیں. انسانی جو کمزوریاں ہیں یا جو مسائل ہیں وہ تقریباً ہر جگہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اس میں انانیت ہوتی ہے، اس میں انسان کی اپنی ترقی کے لیے دوسروں سے آگے نکلنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں انسانی فطرت میں شامل ہیں، لیکن جہاں نظام اچھا ہوگا یہ چیزیں کم ہوں گی. تو اس میں یہ ایک اور سوال میں چاہ رہا ہوں اس اینگل سے آپ سے پوچھنا کہ جو ٹیچر ہے بہت اچھا، اب اس سے توقع ہوتی ہے کہ وہ اپنی ترقی کے لیے کچھ مضمون بھی لکھے گا، پیپر لکھے گا، ریسرچ کرے گا، اس کو پڑھانا بھی ہے. تو اچھی بلی جامعات کے اندر بھی یہ جو پڑھانا ہے اور تحقیق کرنا ہے، یہ دو الگ الگ کام ہیں. اس میں بھی کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے، یہ وہاں پر بھی ہے، ویسٹ میں بھی اور ہمارے یہاں بھی ہے. اس پر کچھ تبصرہ میں بھی میں نے یہی کہا نا کہ جو میں نے پہلے گرانٹس کی بات کی تھی، وہ ہمارے ایک فلاسفی کی پروفیسر امریکن، اب پتہ نہیں لیٹلی، سوزن ہاک، اس کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا. اب اس نے یہ رونا رویا ہوا ہے کہ جی ہمارا کتنا ٹائم جو ہے نا اس پر وقت صرف ہو جاتا ہے وہ گرانٹس کے لیے، اپلیکیشن لکھنے پہ. انسانی کام پہ نہیں، اب آپ نے کوئی پیپر لکھنا ہے، وہاں کوئی چیز لکھنی ہے، اس کے لیے آپ نے پہلے گرانٹ کے لیے حاصل کرنی ہے اپلیکیشن. اچھا، وہ نتیجہ کیا ہے کہ وہاں بھی ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹس کو کم وقت دیتے ہیں. اس کا نتیجہ اسٹوڈنٹ سفر کرتا ہے. بڑا مشکل، یعنی پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو وہاں بھی جو خواری اٹھانی پڑتی ہے، بڑا مشکل کام ہے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کا. ٹیچر کے پاس وقت نہیں ہوتا، کام بہت زیادہ ہے. پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ بھی کئی ہیں. تو ہر جگہ پہ نا یہ مسائل، اب ان کا حل کیا ہے؟ یہ ایک اپنی انسانی مصیبت یہی ہے کہ بھی آپ کوئی بھی چیز اچھی والی جتنی چیز ہوگی اس کے اندر بھی انسان نے جمہوری نظام بنایا. اب آپ اس کا انجام دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کہ ہر کام میں کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اس میں سے رستے تلاش کرنے کے چکر میں ہوں گے. لیکن پھر بھی آپ ایک ایسا ماحول فراہم کریں کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ ویسٹ میں کیا ہے کہ بھی حکومت جو ہے ایک تو اس کا ختم ہو گیا. معاشر سوشل سٹیٹس میں بھی ٹھیک ہے، فلاں کے پاس پیسہ ہے، مجھے کیا. وہاں ہر آدمی ایک اپنی زندگی جتنی گزار رہا ہے وہ ٹھیک ہے. میں یہ تو نہیں کہتا مطمئن ہے، لیکن ہمارے ہاں آج بھی سب سے بڑا کیا مسئلہ ہے؟ پروٹوکول. گاڑیاں آگے پیچھے، یہ مطلب سب کام جو ہے اس کے لیے لوگ کیا کچھ کر گزرتے ہیں. یہ مطلب وہ چیزیں ختم ہو جائیں اگر، تو ایک بڑی تعداد میں میرا خیال ہے یونیورسٹیوں کا کلچر بھی تبدیل ہو جائے گا. یہ جو جگہ جگہ کام کرانے کے لیے ہے نا آپ کو خود جانا پڑے یا، اور اس چیز میں خرابی ہے. اسی طرح یونیورسٹی انتظامیہ میں بھی کہ ہمارا وہ اب تو نہیں، میرا خیال بہت شروع کی بات ہے، ہمارے کمرے میں پرانا فرنیچر ہوتا تھا ڈپارٹمنٹس میں. وہ ٹیبل جو ہے نا، کوئی مسئلہ تھا، وہ بندہ بلایا انجینئر، اس نے مجھ سے پوچھا کہ جی سنگل کیبنٹ یا ڈبل کیبنٹ؟ تو مجھے اس کا مطلب ہی نہیں پتا. میں نے کہا بھائی کیا مطلب؟ کہتا جی وہ 18ویں گریڈ تک جو ٹیبل ملتی ہے جس پہ ایک سائڈ پہ دراز ہوتے ہیں، 19ویں والے پہ جو ہے اس میں دونوں طرف دراز ہوتے ہیں، ڈبل کیبنٹ. تو مجھے سچی بات کا فرق. پھر یہ ہے کہ 17ویں گریڈ والے لیکچرر کے کمرے میں جو کرسیاں ہوں گی بغیر بازو والی ہوں گی. وہ یہاں تک ان کے اندر جو ہے نا، یہ ہمارا جو بیوروکریٹک ہے نا، اس کے قواعد لکھے ہوئے سب لکھے ہوئے، اتنی اس کے اندر تفریق ہے. اور سب سے زیادہ مجھے مطلب اذیت جو ہوئی تھی، مجھے کبھی وہ بھولتا نہیں ہے. سیکریٹریٹ میں ایک بار میں کبھی ایک بار دوست وہاں سیکریٹریٹ میں ایک بلاک بنا ہوا سینٹرل ایئر کنڈیشن ہے.
नया ब्लॉक बना हुआ है। अब जो लोअर स्टाफ के कमरे हैं उनके वो डकट बंद किए हुए हैं, कोई एसी में नहीं बैठ सकते। सेंट्रल एयर कंडीशन बिल्डिंग, ये तफरीक है। हाँ, हालांकि वहाँ भी 18वें ग्रेड का अफसर जो है वो एसी अलाउड नहीं है उसके दफ्तर में, आज भी नहीं होगा। लेकिन लगाए हुए सब ने क्या है कि जी उसको एडिशनल सेक्रेटरी का कमरा जो है। तो यही मैं वो कह रहा हूँ ना कि ये जो मिजाज है ना, ये ब्यूरोक्रेटिक मिजाज जो है, ये यूनिवर्सिटियों के अंदर भी है। प्रोफेसरान जो हैं उनका भी रवैया इसी किस्म का होता है कि वो भी जो चेयरमैन हो जाता है वो चाहता है कि उसका दरवाज़ा बाहर पीएन बैठा हो उसको। इसी से मुतल्लिक एक सवाल है, वो काफ़ी देर मेरे जहन में खटकता रहा। ग़ालिबन 2020 में या 19 में ये एक लेजिस्लेशन हो रही थी, लेकिन वो हो नहीं सकी कि जो यूनिवर्सिटी के हेड्स हैं, जो वाइस चांसलर्स हैं, वो असातिज़ा नहीं होंगे बल्कि कोई ब्यूरोक्रेट और इस तरह के लोग होंगे जो इंतज़ामी सलाहियत वाले लोग हैं, या समझा जाता है कि इंतज़ामी सलाहियत वाले। आपने तो दोनों के साथ काम किया, जो प्रोफेसर्स हेड्स बनते हैं उनके साथ भी, और जो जर्नैल भी आ जाते हैं, और ये लोग भी। आपको इन दोनों में से बेहतर कौन लगा एडमिनिस्ट्रेशन में से, या जो भी आप इस पे इजहार ख्याल कर रहे हैं? बात यह है कि किसी में भी हमारा एक प्रॉब्लम है जो मैंने कहा है ना, वो कि हम जो लिखे हुए ज़ाब्ते हैं उनके मुताबिक चलने को तैयार नहीं। वो चाहे जनरल वाइस चांसलर हो, चाहे प्रोफेसर वाइस चांसलर हो, वो यही कहता है कि मुझे कैलेंडर का हवाला ना दें, करनी मैंने अपनी मर्जी। ये बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इससे हम किसी जगह भी छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। मतलब आप पसंद नापसंद जो है कि भी एक शख्स जो है, आप मैं लोग आपने प्रोफेसर भर्ती करना है तो सबसे पहले आपने उसकी वो अहलियत देखनी है। लेकिन उसी को हम नज़रअंदाज कर। एक बार मैं पॉलिस सर्विस कमीशन में इंटरव्यू लेने गया हुआ था, वो खैर कमीशन का मेंबर जो है हमारा दोस्त, कॉलेज का जूनियर था मेरा। तो एक लड़का हमारा ही स्टूडेंट था, वो खैर कुछ अजीब से मिजाज का आदमी, अगर जो उस दिन बेचारा फिर भी ना आके मुंह हाथ धो गया तो वो बाद में मुझे कहता प्रेजेंटेबल नहीं है। मैंने कहा सब्जेक्ट आता है? कहता हाँ वो तो आता है। तो मैंने कहा फिर सिलेक्ट करें। असल चीज़ वो है कि भाई असल चीज़ वो है। हमारे यहाँ मैं यूनिवर्सिटी में लोगों को क्या कहा करता था कि आप टीचर रखते हुए क्या देखते हैं, काबिलियत नहीं देखते, देखते हैं डोसाइल हो, बात मानने वाला, ऐसी जिद करने वाला ना हो। तो ये हमारे मसाइल है कि हम जिस चीज़ को मेरिट कहा जाता है, मेरिट का मतलब होता है कि जिस काम के लिए भर्ती कर रहे हैं उस काम की अहलियत जो है वो सबसे उसको तरजीह होनी चाहिए, आप ही ना डॉक्टर कि किसी और बात को। आप जो फरमा रहे थे अभी कि एक तो जो लिखे हुए ज़वाबित हैं वो, और दूसरे उससे पहले आपने जो पिछले नशिस्त में फरमाया था कि जो रिवायात होती हैं, जी, इंस्टीट्यूशनल कोई ट्रेडिशंस हैं जहाँ पर जो उसके चलाने वाले हैं वो उनको फॉलो करते हैं, तो वहाँ अगर मेरिट होगा। देखिए मैं आपको रिवायात की क्या अहमियत होती है इसको मैं आपको दो मिसालें दे देता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी पुरानी बातें हैं, हमने सुनी हुई हैं बड़ों से। सरदार अब्दुर्रब निश्तर गवर्नर थे। उस ज़माने में सेनेट ये सिंडिकेट वगैरह नहीं होती थी। अच्छा जी। चांसलर्स कमेटी होती थी। उसका तरीक़ेकार ये था कि यूनिवर्सिटी एक पैनल भेजती थी, वो जो उसमें से ना टिक कर देता था गवर्नर जो है नाम, शॉर्ट लिस्ट करके भेज देता था। अगर आपने 3 नॉमिनेट उसने करने हैं तो आप 6 या 7 बंदों की लिस्ट भेजेंगे, ये तरीक़ेकार होता है। अच्छा, वो सरदार अब्दुल्ला निश्तर ने पता उसने अपनी मर्ज़ी से को बंदा जो लिस्ट में नहीं था वो शामिल ऐड कर दिया, उसको नॉमिनेट कर दिया। डॉक्टर उमर हयात मलिक साहब गया, उनका जी ये मेरा रेजिग्नेशन।
وہ بڑا پریشان. اس نے کہا جی آپ ڈاکٹر صاحب زیادتی کر رہے ہیں, میرا اختیار ہے. کہ جی میں آپ کے اختیار کو چیلنج نہیں کر رہا, آپ کا اختیار ہے, لیکن اگر آپ نے اس لسٹ سے باہر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ کا اعتماد حاصل نہیں رہا. اگر مجھے آپ کا اعتماد حاصل ہو, مجھے اس سیٹ پہ رہنے کا کوئی حق نہیں. انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد اسی طرح کا واقعہ پھر ہوا. پروفیسر امیر احمد خان وائس چانسلر ہوتے تھے, انہوں نے لسٹ بھیجی, نواب کالا باغ گورنر تھے, تو اس کے ملٹری سیکرٹری نے فون کیا وائس چانسلر کو کہ جی نواب صاحب فلاں بندے کو چاہتے ہیں تو آپ اس کا نام لسٹ میں ایڈ کر دیں. اچھا. ان کا جی اس کا میں آپ کو ٹھہر کے جواب دیتا ہوں. میں نے رجسٹرار کو بلایا. اس نے کہا جی ہماری روایت یہ ہے کہ ہم نے کبھی سیاسی بندہ نامنیٹ نہیں کیا. خان صاحب نے وہی جواب دے دیا. اس نے پھر ٹیلی فون آیا, نہیں نواب صاحب چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نواب صاحب کے پاس اختیار ہے, وہ نامنیٹ کر دیں, ہم لسٹ میں نام نہیں بھیجیں گے. اب کالا باغ وائس چانسلر سے ناراض ہوا یا جو بھی ہوا, لیکن یہ بات ہے کہ اس نے نام اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا تھا. کنونشن روایت یہ ہے. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ میرا اختیار ہے میں خود قلم سے لکھ دیتا ہوں, ایسا نہیں ہوتا. یہ جو کنونشنز ہوتی ہیں نا یہ بہت اہم ہوتی ہیں, محض لکھے ہوئے ضابطے نہیں ہوتے, اس کے ساتھ کنونشن. اختیار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی خدائی اختیار آ گیا. اس اختیار کو استعمال کرنے کا بھی ایک طریقہ ضابطہ ہوتا ہے جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ جب تک معاشرے کے, اب دیکھیں نا انگریزوں کا وہ 250 سال سے اپنا ان ریٹن کانسٹیٹیوشن پہ چلے جا رہے ہیں. کنونشنز ہیں نا, ان کنونشنز کا احترام کیا جاتا ہے. جب تک وہ چیزیں نہیں ہوں گی, محض لکھے ہوئے ضابطے پہ ان کو تو بائی پاس طریقوں سے بہت طریقے نکلاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں چاہتا ہوں کہ ایک اور مسئلے پر ہم تھوڑی سی بات چیت کر لیں, کیونکہ شاید ہمارا وقت پھر اور کسی طرف جانے کی اجازت نہیں دے گا. اور وہ یہ ہے کہ اساتذہ اور طلبہ ان کی تنظیمیں کچھ وجود میں آ جاتی ہیں, کالجوں میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی, اور ہمارے ہاں ان کا ایک دخل رہتا ہے انتظام میں بھی اور معاملات کے اوپر اس کے علاوہ بھی. میں چاہتا ہوں اس پر پھر آپ اپنی کو رائے دیتے, جو کالج میں بھی آپ نے دیکھا اور پھر یونیورسٹی میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ گیا. تنظیموں کا بھی یہی معاملہ ہے نا. میں نے کہا کہ بھئی ہمارے طلبہ تنظیموں میں تو میں میرا خیال پہلے بات کر چکا. جی آپ وہ تو مطلب اگر میری رائے پوچھیں تو اس پہ قانونی پابندی عائد کرنی چاہیے. تنظیموں پہ, نہ تنظیموں پہ. یونینز کے حق میں ہم نے یونینوں پہ پابندی عائد کر دی. پابندی ان تنظیموں پہ ہونی چاہیے جو سیاسی جماعتوں کے ونگز یا کچھ اور, اس پہ نہیں ہے. ڈیبیٹنگ کلب ہوں, طلباء کی تربیت ہو, سارا کچھ ہونا چاہیے, وہ ضروری. لیکن اس میں کیونکہ اسی طرح اساتذہ کی تنظیمیں وہ بھی اس کے اندر سے جنم لیتی ہیں. اب پنجاب یونیورسٹی میں اب کیا ہے, اب تو صورتحال کچھ پھر بھی فرق پڑ گئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ بھی ایک سیٹ ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر, اب 2 یا 3 کینڈیڈیٹ ہیں اس کے لیے. تو تنظیم یہ ہے کہ ایک تنظیم گروپ ایک کی حمایت کر رہا ہے, دوسرا دوسرے کی حمایت کر رہا ہے. اچھا وہ رائٹ لیفٹ بیکار, سب اپنے اپنے مفاد کے لیے ہوتے تھے. تو اس کے لیے مطلب ایک ڈپارٹمنٹ میں وہ, اب یہ 80s کی بات ہے, وہ لیفٹ کے بڑے سرکردہ شخص تھے, ٹیچرز میں سے. ٹیچر. اب وہ ظاہر ہے اس زمانے میں رائٹ والوں کا غلبہ ہو چکا تھا, تو وہ اس کو پروموٹ نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے. تو پبلک ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ تھا, تو ان کے اعتراض لگا دیا کہ جی آپ کی جو ڈگری جو ہے سوشیالوجی کی ہے, پبلک ایڈمنسٹریشن کی ہے ہی نہیں, پی ایچ ڈی کی, تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. کہ جی اچھا پھر مجھے آپ ایسا کریں, مجھے سوشیالوجی میں بھیج دیں.
تو اس کا آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں نہیں چاہیے کہ ایک لائق استاد وہ یونیورسٹی چھوڑ گئے، وہ کسی اور جگہ چلے گئے، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ کام کیے گئے. مطلب یہ آپ کے داؤ لگنے کی بات ہے کہ آپ اس کہ یہ ہمارے گروپ کا بندہ ہے، ہم نے اس کی حمایت کرنی ہے. یہ مخالف ہے، چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہے، اس کی ہم نے مخالفت کرنی ہے، اس کو ہم نے اس کی راہ میں رکاوٹیں اس کو نہیں ہونے دینا. یہ وہ چیز ہے جس نے یونیورسٹی کو برباد کیا. تو جو کور کیپیبلٹی ہے کسی شخص کی وہ سامنے نہیں، وہ نہیں دیکھی. یعنی یہ مطلب سب کا مسئلہ پرابلم یہیں سے آ کر شروع ہوتا ہے. مطلب وہ واقعات کیا بندہ ایسے کام کیے گئے ہیں کہ بھی اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہم کو آپ کچھ بتائیں گے، ایک دو تین کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں جس میں یہ جو آرگنائزڈ ایفرٹس ہیں اسٹوڈنٹس کی بھی اور ٹیچرس کی بھی، ان کو ہم صحیح پٹری پہ رکھ سکیں؟ جی بات یہ ہے کہ ان باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ میں یونیورسٹی میں اس طرح میں نے کہا ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بھی اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت لائق لوگ، میں کسی نالائق بندے کی بات نہیں، بہت لائق اپنے سبجیکٹ میں بہت اچھے، لیکن باقی معاملات میں وہ انصاف قاعدے قانون سے اتنے ہی فارغ ہے. پسند ناپسند میں اس کا آپ کیا کریں گے؟ یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا سچی بات ہے مجھے کبھی حل نہیں سجائی دیا کہ ان چیزوں کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ میں میرے ایک ٹیچر، مطلب پورے ڈپارٹمنٹ کی جس کے بارے میں رائے یہ تھی کہ ہی از دا بیسٹ ٹیچر، مطلب اس کے مقابلے پہ ایک ایسے بندے کو سلیکٹ کیا گیا جو شاید ٹیچر بننے کا ہی اہل نہیں تھا. آپ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اس کا. مطلب کہ آپ ترقی کے لیے مسائل میں اور چیزوں میں، اب وہی بات ہے کہ فیصلے کرنے والے جو ہیں اچھے، مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بھی وہ کوئی خود بہت اچھے لوگ ہیں اپنے سبجیکٹ. یہ کچھ ہمارے سوسائٹی کے ساتھ کو ہمارے اسٹرکچرل پرابلم ہیں کیا ہیں. میں سچی بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی رائے قائم. اچھا مذہب بھی اس میں کوئی نہیں دخل دیتا. بڑے بڑے مذہبی لوگوں کو، بڑے ایسے سبجیکٹ کے لوگوں کو ہم نے ایسے کام کرتے دیکھا ہے. اچھا طالب علموں کو مطلب سیمیسٹر سسٹم آ گیا. یہ پنجاب یونیورسٹی نے پہلے 78 سے میرا خیال ہے یہ 7 سیمیسٹر لیٹ 70s میں ہاں شروع کیا تھا. کچھ جب میں نے جوائن کیا 79 میں، اس بھی سیمیسٹر سسٹم. اچھا اس میں یہی ہوتا تھا کہ، اور پنجاب یونیورسٹی کی بدقسمتی یہ تھی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں گورنمنٹ کالج میں کم سے کم اپنے زمانے میں میں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں تفریق نہیں کرتے تھے. پنجاب یونیورسٹی میں وہ مسئلہ تھا کہ ٹیچر بھی اسٹوڈنٹس کے معاملات میں نتیجہ یہ ہے کہ ایک آپ کے دھڑے بنے ہوئے ہیں ٹیچرز کے. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ایک ٹیچر کے پاس اے گریڈ لے رہا ہے، دوسرے کے پاس وہ فیل ہو رہا ہے یا ڈی گریڈ لے رہا ہے. یہ کام ہوتا تھا. ایسی ابھی بھی ایسے ابھی بھی ہوگا. مطلب میں نے جب یہ دوبارہ سیمیسٹر سسٹم سٹارٹ ہوا اپنے ڈپارٹمنٹ میں، تو اب ہمارے یہاں چونکہ ایبسولوٹ گریڈنگ ہے، ریلیٹیو نہیں ہے. میں نے پھر ایک کام کیا اپنے ساتھ. ہمارا تھوڑا سا فلسفے کا ایک ماحول اللہ کا فضل تھا، تو میں نے ٹیچرز کو بلا کے میں نے ایک اس میں ریلیٹیو گریڈنگ کا ایک طریقہ نکال لیا. اچھا میں نے کبھی اتنے پرسنٹیج جو ہے اے گریڈ اتنے، ٹھیک ہے نہیں. تو وہ رزلٹ جو ہے میں خود بہت سال تو شروع میں ہی کمپیوٹر زیادہ استعمال کرتا تھا، میں رزلٹ بھی خود بناتا تھا. وہ سارا کافی میں نے ایکسل جو ہے سیکھ لیا. تو اس کے بعد جب میں چیئرمین ہو گیا، اب ظاہر ہے میرے پاس وہ اتنا ٹائم نہیں تھا
کہ رزلٹ کو میں دیکھوں تو میں نے فائنل رزلٹ سامنے آیا تو میں سر پکڑ میں کہ یہ کیا ہے. 2 سیمسٹر تک تو میں نے اس کو کیا ہوا تھا. میں نے کہا یہ 2 سیمسٹر کا رزلٹ یہ اگلے 2 سیمسٹر کا رزلٹ جو ہے ان میں اتنا فرق کیسے آیا ہے, اتنی لمبی لمبی چھلانگیں کیسے لگ گئیں. ٹھیک ہے نہیں. تو میں نے ایک بار وائس چانسلر صاحب سے بھی کہا, وہ بات ہو رہی تھی جنرل صاحب, تو میں نے کہا جی میں آپ سے کہتا ہوں کہ سب ٹیچر سے کہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کے رزلٹ لے کے آئیں, یہاں دکھائیں اور اس کو جسٹیفائی کریں کہ ان میں اسٹوڈنٹس کے گریڈنگ میں ویریشن کتنی ہے. میں نے کہا میں بھی لاتا ہوں. مجھے ایک ٹیچر نے کہا جی نہیں آپ کیسے کر رہے ہیں. جی میں کہا جی میں ریلیٹیولی ایبسولوٹ گریڈنگ استعمال کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے ہاں یہ وہ ٹیچر کی پسند ناپسند جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے, اور یہ آپ کے اینول میں بھی یہی ہوتا تھا. اب بہت سے لوگوں کے قصے سن لیں کہ اچھا والا اسٹوڈنٹ جو ہے جو سب کو پتا تھا ٹاپ کرے گا, اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا پسند یا ناپسند کی وجہ سے. یا تو یہ ہمارے اور اس میں بہت اعلیٰ لوگ, مطلب میں کسی کا کیا کہوں, یہ بھی نہیں ہے آپ کہیں گے جی وہ خود نالائق تھا اس لیے وہ ایسا کر رہا تھا. بہت ماشاءاللہ بہت اچھے بھلے لوگ. تو یہ کچھ ہمارے اس قسم کے مسائل ہیں کہ مجھے سچی بات یہ ہے کہ ان کا کبھی بھی کوئی حل سرا سجائی نہیں دیا. ایک سادہ بات اکثر جو آپ بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ یہ لگتی ہے کہ اگر کم سے کم میرٹ کو سب لوگ جس حد تک ممکن ہو اختیار کر لیں, چاہے وہ ارباب اقتدار ہوں جو نامینیٹ کرتے ہیں انتظامیہ کو, وہ یا جو یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں وہ اپنے کام میں میرٹ کو اور انصاف کو سامنے رکھیں, تو بہت حد تک چیزیں بہتر ہو جائیں. یہ میرا خیال یہی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ تھوڑی سی معاشرتی تبدیلی میں نا اب میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ تبدیلی جو ہے نا ٹاپ ڈاؤن نہیں ہے. اچھا, یہ جو نیچے سے اوپر جانے والا یہ کوئی رستہ نہیں کہ بھی اوپر جو لوگ اب پرابلم ہے کہ وہ کیسے آئیں گے. مطلب انگریزوں نے ایک نظام دیا. دیکھیے وہ میرے دادا جان کی کتاب, جی انہوں نے اپنی زندگی کی جو سوانح لی, اب وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بھی وہ ریلوے لائن بچھائی جا رہی ہے, اس پہ وہ پہلی ان کی جاب ہے پتہ نہیں 8 آنے یومیہ پہ. وہ بہرحال کوئی ان کا مطلب وہاں جھگڑا ہو گیا کہ وہ سینئر افسر آنا تھا, ان کا ہوتا تھا ٹھیلے پہ پہلے وہ سامان آتا ہے, خیمے آتے ہیں, تو وہ سارا جو ہے نا تو اس کا وہ جو بہرا تھا اس میں کو تو بندے دو مجھے نا, وہ انداز ایسا کہتے مجھے ان کا یہ ریلوے کے ملازم ہے تو میں نہیں دے سکتا. وہ خیر وہ افسر آیا, اسے پتہ چلا, بات سنی, اس نے کہا نہیں یہ ٹھیک کہتا ہے. تو اس نے کہا کہ تم ان کو جو ملازم ہے نا ان کو یہاں سے آج کی چھٹی دے دو, یہ سامان ان کی آج کی اجرت میں دے دوں گا. ایک حل نکال دیا اس نے. ٹھیک ہے نہیں, اور ساتھ کہ تمہاری جو مزدوری ہے آج سے 8 سے 12 آنے. یعنی اس نے بھی پتا کام اپنی بات ٹھیک کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک مطلب انگریزوں کا یہ تھا کہ میں یہ نہیں کہتا جہاں برٹش ورسز انڈین ہوتا تھا ظاہر ہے وہاں وہ ڈنڈی مارتے تھے, وہ کوئی برابر کے قانون نہیں تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے بڑی حد تک ہمارے ہاں ایک ضابطے کو, نظام کو رواج دیا. اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے دفتروں میں مطلب آپ شروع کے میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ پاکستان بنا تو آپ کا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے وہ ٹوٹلی کولیپس کر گیا تھا. ٹھیک ہے نا, کوئی ہندو سکھ وہ تو سارے چلے گئے, ملازمتوں میں وہی ہوتے تھے, تھوڑے سے لوگ رہ گئے, کچھ ادھر سے آئے, لیکن ان لوگوں کی اتنی ٹریننگ تھی کہ انہوں نے زیرو سے آپ کا ملک کھڑا کر دیا تھا. اور وہ مسعود مفتی کی کتاب 2 مینار میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ بھی وہ پاکستان مطلب
وہ ایک کتاب اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھی محمد علی بوگرا وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ جی وزیر اعظم کے لیے نئی کار خریدی جائے. اب ایک سیکشن آفیسر لیول کا بندہ ہوگا، اس نے لکھ دیا کہ نئی کار کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا. اب بوگرا صاحب نے بلایا، اب بڑا کہا جی نہیں ضرورت ہے. اس نے کہا کار پرانی ہو گئی ہے، غیر وہ آتے ہیں ہیڈز آف دی اسٹیٹ، ان کا جی کار پھر اسی صورت مل سکتی ہے نئی کار کہ وہ صرف اس وقت استعمال ہوگی جب کوئی فارن ڈگنیٹریز ہیڈز آف دی اسٹیٹ آئیں گے. وہ کار خریدی گئی اور وہ اسی وقت استعمال ہوتی تھی، ورنہ عام طور پہ وزیر اعظم پرانی کار استعمال کرتا. اب یہ ہے قاعدہ ضابطہ، وہ وزیر اعظم پر بھی لاگو ہوتا ہے، وہ دوسروں پر بھی لاگو ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں اسی وجہ سے وہ نظام چلا تھا. پھر یہ ہو گیا، اس لیے کبھی کوئی افسر زبانی حکم کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا. اچھا آپ کہیں گے تو پوچھے گا سر یہ کس رول کے تحت کرنا ہے؟ اب جواب یہ ہوتا ہے میں نے کہہ جو دیا ہے. ایسے ہی میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں. تو جب یہ میں جو کہہ رہا ہوں چلے گا. اچھا پھر ہمارے یہاں ایک اور خرابی ہوئی کہ ایک زمانے تک یہ تھا کہ جو جونیئر بندہ ہے نا، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں ہے ہو سکتا، تو جو سینئر ہے اگر بہت بڑی مجبوری ہے، بعض وقت ہوتا ہے پریشر ہے، تو اچھا وہ خود کر لے گا. اس کو کہا شاباش تم نے اپنا کام کر دیا. اچھا وہ اپنی جگہ مطمئن ہے کہ میں نے غلط کام نہیں کیا. لیکن پھر ہمارے ہاں وہ دور آیا جب افسر سے یہ کہا گیا کہ ہاں تم انکار کرنے والے ہو کون، اب یہ کام کروانا بھی تم سے، تم ہی کرو گے اس کو. اب یہ جب صورتحال پیدا ہو جائے گی تو اس دباؤ کو پھر لوگ ریزسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر یہ کہ آپ کو نوکری چھوڑنی پڑے، اور ہر آدمی یہ رسک ہے. آپ اتنی بڑی قیمت لوگوں سے طلب نہیں کر سکتے، یہ ان کی طاقت سے باہر ہے. وہ طاقت سے باہر ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ کا نظام جو ہے آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ لوگ قاعدے قانون سے ہی ناآشنا ہو گئے کہ یہ اس کی کوئی پابندی بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے، یہ کوئی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے جنرل صاحب کو مجھے یہ کہنا پڑتا تھا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ سے بات کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. بہت ساری باتیں اب بھی رہ گئی ہیں، امید ہے آپ سے مزید وقت بھی ہمیں ملے گا. آج کے لیے بہت عنایت آپ کی، نہیں پتا کہ ان باتوں میں کچھ کہنے والی بات ہم کیا لوگوں ہے. کے لیے اس میں ہمیشہ بہت روشنی ہوتی ہے، بڑی رہنمائی ہوتی ہے. آپ سے پھر استفادہ ہوگا. شادمان آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت عنایت جی. خدا حافظ.